الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان میں جنت کا بیان چل رہا تھا اور ہم جنت کے بیان کو عقیدے کے طور پہ عرض کر رہے تھے کہ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرتا رہا، جو عقائد اس نے اختیار کرنے کا حکم دیا تھا ان عقائد کے مطابق اس نے اعتقاد رکھا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسے مقام میں داخل کرے گا جو مقام رحمت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نزول رحمت، نزول انعام کا مقام ہے، اور وہاں پر داخل ہونے کے بعد انسان کو کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اس کو نصیب نہیں ہوگا، ہر قسم کی فنا سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس مقام کا نام جنت ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت ہی تفصیلی جو کلام کر رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات بھی سامنے آئے کہ جنت اور دوزخ کو ایک تصوراتی شے قرار دیا گیا۔ تو ہمارے طویل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ویسے تو چند حدیثوں سے ہی ایک عقیدے کی وضاحت ہو سکتی تھی کہ یہ ایک چیز ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ جب ہم بکثرت کسی چیز کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں گے تو ہمارا دل اس بات پر راسخ اور مضبوط ہو جائے گا، یہ بات دل میں راسخ ہو جائے گی، دل مضبوط ہو جائے گا کہ جنت کوئی تصوراتی شے نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک حصی شے ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے بکثرت کلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف اس کو ایک تصوراتی شے نہ سمجھا جائے، بلکہ باقاعدہ ایک موجود اور حصی شے جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں، جس کا احساس کر سکیں، اس کو محسوس کر سکیں، اسے دیکھ سکیں، اس کی نعمتوں کو چکھ سکیں، سونگھ سکیں، چھو سکیں، محسوس کر سکیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور یقیناً ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی آنکھوں سے جا کر بھی دیکھیں گے اور جنت سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اس لیے ان حدیثوں کو بہت غور سے سنا جائے، اور انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سینکڑوں سوالوں کا جواب بھی یہ احادیث کریمہ بن جاتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے جنت کیسی ہوگی، وہاں کیسے زندگی گزاریں گے، عمر کیسے ہوگی، اور انسان کس حالت میں ہوگا، کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کریمہ میں ذہن میں پیدا ہونے والے بے شمار اس قسم کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی غور کریں گے کہ عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس قسم کی احادیث کی سماعت سے، ان پر غور و تفکر سے ایک عمل کی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس جنت کو، اس عظیم مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس عظیم مقام میں داخلے کے لیے، جگہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل دو طرح کا ہوتا ہے: اجتناب، ارتکاب۔ بعض کاموں سے بچنا، اس کو اجتناب کہتے ہیں، بعض کاموں کو کرنا، اس کو ارتکاب کہتے ہیں، جسے گناہوں سے بچنا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر عبادتوں کی ادائیگی فرض اور واجب قرار دی ان کو ادا کرنا۔ چنانچہ جب انسان جنت کے بارے میں سنتا ہے تو اس کو ترغیب ملتی ہے کہ ہاں، مجھے کچھ اعمال کو اس بہترین مقام کے لیے چھوڑنا چاہیے، چاہے ان اعمال میں کتنی ہی لذت کیوں نہ ہو، اور چند اعمال کو ضرور اختیار کرنا چاہیے کیونکہ مقام بہت اعلیٰ ہے، چاہے ان میں تکلیفی کیوں نہ ہو۔ جیسے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بظاہر ہمیں بڑی دشوار محسوس ہوتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز یا عشاء کی نماز اپنی طوالت کی وجہ سے بعض اوقات دشوار محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہم جنت کے بارے میں غور و تفکر کریں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے بارے میں بتائے ہوئے معاملات کی حکمت پر غور و تفکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اگر میں اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی نیند کی قربانی دے لیتا ہوں، وقت کی قربانی دے لیتا ہوں، تھوڑا سا 17 رکعتوں کی مشقت کو برداشت کر لیتا ہوں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مہینے کے بعد ملنے والی تنخواہ کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے یا اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پورے مہینے محنت سے کام کرتے ہیں، اور پھر جب ہاتھ میں تنخواہ ملتی ہے تو سارے مہینے کی محنت کے درد تکلیف بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ نیند کی قربانی بھی دینی ہوتی ہے، تکلیف بھی برداشت ہوتی ہے، گھر والوں کی وقت جدائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اپنے کاموں کو ترک کرنا پڑتا ہے، بہت سی خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ دوست بیٹھے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن ڈیوٹی بھی ہے بھائی، ڈیوٹی تو پوری کرنی پڑے گی۔ تو انسان ایک مہینے بعد ملنے والی تھوڑی سی تنخواہ جو ہماری ضروریات زندگی کا سامان دلوانے میں یا دنیاوی ترقی کے اندر معاون ثابت ہوتی ہے، انسان ان تمام تکالیف کو بآسانی برداشت کر لیتا ہے۔
اور پھر جب وہ تنخواہ ملتی ہے تو سب تکلیفیں مہینے بھر کی بھول جاتی ہیں۔ یہی معاملہ بالکل ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت ان چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، ایک اس لیے تاکہ اعتقاد مضبوط ہو جائے، دوسرا اس لیے تاکہ عمل کی ترغیب ملے، اور ان بڑے انعامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کا ارتکاب بہت آسان ہو جائے۔ جب انسان پریکٹیکل کرنا شروع کرتا ہے تو واقعی اس کو اذیت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ آگے حدیثیں دیکھیں گے کہ جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے انعام دے دے گا، تو جس طرح مہینے کے بعد ملنے والی تنخواہ مہینے بھر کی درد تکلیف پر ایک پردہ سا ڈال دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان دنیا کے تمام تکلیف اور غموں کو بھول جائے گا اور ان نعمتوں کے مزوں میں گم ہو جائے گا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی ان پر بار بار غور و تفکر کریں، اپنے بچوں کو بار بار جنت کے بارے میں بتائیں تاکہ نفس میں رغبت پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو، اور ذرا نچلی سطح پہ اتر کے ہم لفظ استعمال کر لیں تو لالچ پیدا ہو بچوں کے قلب میں۔ جیسے ہم دنیاوی لالچ بھی تو دیتے ہیں، بیٹا اسکول جاؤ گے تو یہ انعام ملے گا، اگر کلاس میں فرسٹ آ جاؤ گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، تو بچوں کا دل لالچ میں مبتلا ہوتا ہے اور محنت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نفس، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بچوں کی سی بنائی ہے، اس لیے ان انعامات کا تذکرہ بار بار کیا گیا تاکہ نفس رغبت محسوس کرے، ایک لالچ محسوس کرے، اور نفس کے اندر جب کسی چیز کا لالچ پیدا ہو جائے تو یہ پھر عمل کے لیے راضی ہو جاتا ہے، پھر رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بار بار ان احادیث پر غور و تفکر کرنا نقصان کا کوئی پہلو نہیں رکھتا ہے، فوائد کے ہی پہلو ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 5401 ہے، اور اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے یہ میں آپ ضرور وضاحت کر دوں کہ بعض احادیث کریمہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف معنی جھوٹی حدیث نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے راویوں کے اندر کچھ صفات اوصاف کی خوبیوں کی کمی ہوتی ہے، جس کی بنا پر حدیث میں تھوڑا سا ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہم نے آپ کو بارہا مسلمہ اصول بتایا ہے، اصول حدیث ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر حرام اور حلال آپ کو ثابت کرنا ہے، اس کے لیے ضعیف حدیث بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر فضیلت بیان کرنی ہو، کوئی انعام کا تذکرہ کرنا ہو، تو پھر آپ ضعیف حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، اور وہ فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے۔ لہذا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا وہ دروازہ جس سے ہماری امت داخل ہوگی، اس کی چوڑائی 3 رات یا 3 سال تک گھوڑے کو خوب دوڑانے والے سوار کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی اتنا چوڑا دروازہ ہوگا۔ یہاں پہ سرکار نے الفاظ استعمال فرمایا وہ ہے کہ عرضہ مسیرۃ الراکب المجود ثلاثاً، 3 کا لفظ ثلاثاً بیان فرمایا، 3 دن 3 سال، یہ کچھ وضاحت نہیں ہے، تو یہ مفسرین نے شارحین نے وضاحت کی کہ یا تو 3 دن مراد ہیں یا 3 سال مراد ہیں۔ اتنا ہی چوڑا دروازہ ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی شخص ایک سرے سے اس کو دوڑائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 3 سال لگیں گے یا 3 دن لگیں گے، کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ہجوم میں وہ لوگ آپس میں دب جائیں گے، پس جائیں گے، یہاں تک کہ قریب ہوگا کہ ان کے کندھے اتر جائیں، یعنی اتنا رش ہوگا، اتنا رش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن عام جب ہوگا، حساب و کتاب تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور لوگ ہجوم در ہجوم داخل جنت ہو رہے ہوں گے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اتنے چوڑے دروازے کے باوجود ایک ہجوم کی طرح لوگ اندر جا رہے ہوں گے اور آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اور یعنی یہ امت کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے اور کثیر لوگوں کے داخلے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور کیفیت داخلہ بھی بیان فرما دی کہ سب کے سب ہزار ہا کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ یہاں تو اگر 3 سال کی مسافت والا قول لے لیا جائے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اور وہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ لیکن انشاءاللہ وہاں کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے پاؤں پہ چڑھ گیا اور ایک آدمی تھپڑ مار رہا ہے، ایک برا بھلا کہہ رہا ہے، لڑ رہے جھگڑ رہے اندر جا رہے ہیں،
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی سکون، صبر اور قرار، اور پھر وہاں پر جہنم بھی سامنے ہوگی۔ ایک جنت کی بشارت ہی سارے تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی کہ تم جنتی ہو، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا، تو سب خوش و خرم جا رہے ہوں گے۔ یہاں کی طرح نہیں کہ وہ کوئی لائن لگی ہوئی ہے تو ایک دوسرے پہ چڑھ گئے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اور زبان سے فحش کلمات کا اجرا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ہی یعنی یہ صرف کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، کوئی افراتفری کی طرف نہیں کہ ہر ایک دوسرے کو دھکا دے کے اندر جا رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کثرت تعداد کا بیان مقصود ہے، اور وہاں ایک دوسرے کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں بہک